ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہی ہم انشاءاللہ سورۃ التحریم کا ترجمہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس صورت کے اندر 3 ڈیفرنٹ ٹاپک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلے آیات ہیں وہ اس بارے میں ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دیا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہلی آیت کے اندر اس کی تفصیل بیان کی۔ اس میں مختلف احادیث میں مختلف چیزیں ملتی ہیں، لیکن بخاری شریف کی جو حدیث ہے اسی کو میں بیان کرتا ہوں۔ اس حدیث کے اندر یہی ملتا ہے کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عصر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، اور عصر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ نکلتے تھے اور اپنی تمام ام المومنین جو ہے ہماری ان سے ایک ایک کر کے ملا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زیادہ ٹائم گزارنے لگے، یا کچھ دنوں نے زیادہ ٹائم گزارا تو سیدنا عائشہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اور سیدنا عائشہ جو ہے انہوں نے جو ہے نا فرماتی ہیں کہ میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے نا ان کی قبیلے کی کسی عورت نے کچھ شہد لا کے رکھا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو وہ شہد کا ایک مشروب بناتی تھی، شربت بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شربت پیتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر میں زیادہ ٹائم لگ جاتا تھا۔ اس لیے سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ میں نے اس میں ایک ہیلا کیا، انہوں نے ہیلا کیا کہ انہوں نے 2 ام المومنین مزید جو اپنی ایک سیدنا سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ ملایا، اور انہوں نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئیں گے تو آپ نے کہنا کہ آپ کے منہ میں سے بو آ رہی ہے، ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی ہے اس کی بو آتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بو بہت ناپسند تھی تو اس کی بو آ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں نے تو وہ نہیں کھائی، میں نے تو شہد کھایا، تو آپ نے کہنا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مکھی جو ہے شہد کی اس درخت کے اوپر بیٹھی، اس نے وہاں سے وہ چیز اس کی اس بوٹی کو چوسا ہوگا۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آئے سیدنا عائشہ تینوں ام المومنین کے گھر میں، جس ترتیب سے مجھے یاد نہیں کس ترتیب سے آئے، لیکن تینوں ام المومنین کے گھر میں باری باری گئی، اور تینوں ام المومنین نے یہی الفاظ جب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے جو ہے نا وہ فلانی بوٹی کی بو آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں، میں نے تو ایسے ہی وہ بوٹی نہیں کھائی، بلکہ میں نے تو شہد کا مشروب پیا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسری تیسری ام المومنین نے یہ بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کنفرم ہو گیا کہ میرے منہ سے اس طرح کی شاید بو آ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے الفاظ نکلے کہ میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا، یعنی کہ میں نے قسم کھا لی کہ میں شہد کو نہیں پیوں گا۔ تو اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کی سایہ صورت کے اندر جو ہے نا پہلی آیات کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ دوسرا جو واقعہ اس کے اندر 2 ام المومنین کا آتا ہے کہ جس کو آپ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھی آپ کے دل جاؤ پھر گئے، آپ اللہ سے توبہ کریں، یہ 2 ام المومنین کا واقعہ صورت کی میں آگے اس میں الفاظ آئیں گے۔ تو اس کے بارے میں جو حدیث ہے وہ بھی بخاری شریف کی ایک بڑی ڈیٹیل حدیث ملتی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بڑی خواہش تھی کہ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھوں کہ یہ 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کون سی ہیں جن کا ذکر سورۃ التحریم میں آیا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دن موقع ملا ان کے ساتھ، وہ حج پر تھے سیدنا عمر کے ساتھ، اور وہاں پہ وہ سیدنا عمر جب استنجا کرنے گئے تو یہ ان کے ساتھ پانی لے کے وہاں پہ موجود تھے، اور جب وہ واپس آئے تو انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو وضو کروایا اور پوچھا کہ امیر المومنین میں آپ سے کچھ بات پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ سورۃ التحریم میں جو 2 بیویوں کا ذکر ہے یہ کون سی ہیں؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابن عباس مجھے حیرت ہے کہ تمہیں نہیں پتہ، یہ تو سیدنا عائشہ اور سیدنا حفصہ کہ وہ 2 بیویاں سیدنا عائشہ اور سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ آپ سے سیدنا عمر فاروق جو میری طرف متوجہ، انہوں نے پورا واقعہ بیان فرمایا۔ انہوں نے کہا جی کہ جب ہم مدینہ میں تھے تو مدینہ کے پاس ایک گاؤں میں سیدنا عمر رہتے تھے، اور سیدنا عمر جو ایک انصاری کے ساتھ وہاں پہ رہ رہے تھے، تو کیونکہ مدینہ مسجد نبوی اس وقت بہت چھوٹی سی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سارے صحابی ایک وقت میں نہیں آ سکتے تھے، تو صحابہ کرام اپنا اپنا ٹرم اپنا اپنا وقت رکھتے تھے، ایک دن کوئی صحابی آتے تھے، اگلے دن کچھ اور صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے استفادہ حاصل کرتے تھے۔ تو سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ ایک دن میں جایا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں، اور پھر میں آ کے تمام مسجد نبوی کے جو اذکار ہیں اور چیزیں جو ہوتی تھی وہاں پہ وہ اپنے پڑوسی کو بتایا کرتا تھا، انصاری کو، اور ایک دن انصاری جایا کرتا تھا تو وہ واپس آ کے مجھے ساری باتیں بتایا کرتا تھا۔ تو سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں کہ جی ہمارے کیونکہ قریش کے اندر جو مرد تھے وہ عورتوں پہ تھوڑے حاوی تھے، لیکن جو مدینہ کی عورتیں تھیں یہ مردوں پہ تھوڑی سی یعنی کہ حاوی تھی، یا مردوں کے تھوڑی سی بھاری تھی یہ عورتیں، تو ہماری عورتیں ان کو دیکھا دیکھی ان کے رنگ میں ڈھل رہی تھیں، مطلب قریش کی عورتیں بھی انصاری عورتوں کو دیکھ کے اس رنگ میں ڈل رہی تھیں۔ تو وہ بات ہے کہ میں نے ایک دن اپنی بیوی سے میں کچھ بات کر رہا تھا اور میں نے بیوی سے کچھ کہا تو اس نے مجھے واپس جواب دے دیا،
تو مجھے بڑا ناگوار گزرا. انہوں نے اپنی بیوی کو کچھ کہا تو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ مجھ سے گلا کرتے ہیں, رسول اللہ کی جو بیویاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گلا شکوہ کرتی ہیں, ان سے باتیں کرتی ہیں, باتیں سناتی ہیں, بلکہ ناراض ہو جاتی ہیں, کبھی کبھی پورا دن اور پوری رات ناراض رہتی ہیں. تو اب کیونکہ عمر فاروق کی بیٹی سیدنا حفصہ بھی ہے ان میں سے شامل تھی ام المومنین کے اندر, تو عمر فاروق جو ہے وہ اپنی بیٹی کے پاس چلے گئے. انہوں نے جا کے اپنی بیٹی کو ڈانٹا, انہوں نے کہا تمہاری یہ چیز شیو نہیں دیتی کہ تم رسول اللہ کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھو, باقی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھ سے مانگ لیا کرو لیکن نبی وسلم سے نہ مانگا کرو, اور تم کسی خوش فہمی کا شکار نہ رہنا. یہ تمہاری جو ہمسائی ہے یعنی کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تم سے زیادہ خوبصورت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے زیادہ پسند بھی ہے. تو یہ کہنے میں کیا ہے کہ واپس آ گئے. اسی رات کو سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ میں گھر میں ہی تھا کہ وہ میرا پڑوسی جو وہ رات کو آیا, اس نے بڑی زور سے دروازے کو کھٹکایا. ان دنوں میں ہمیں سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ ہمیں ڈر تھا کہ غسان کے لوگ ہم پہ حملہ نہ کر دیں, تو مجھے یہ ڈر ہوا کہ صحیح غسان کے لوگوں نے ہم پر حملہ بول دیا ہے. تو میں فٹافٹ اٹھ کے میں نے دروازہ کھولا تو میرا پڑوسی وہاں پہ کھڑا تھا, اس نے کہا جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. تو سیدنا عمر جو بہت پریشان ہو گئے, انہوں نے الفاظ ہیں میں اسے نکلے کہ حفصہ برباد ہو گئی, تباہ ہو گئی. اور پھر باتیں کہ میں پھر فجر کی نماز جو ہے نا میں نے مسجد نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی, وہاں پہ میں چلا گیا. وہاں پہ مسجد نبی میں کافی سارے لوگ بھی تھے اور کچھ لوگ رو رہے تھے اور وہ لوگ جو ہیں وہ دکھ کی کیفیت میں وہاں پہ موجود تھے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانہ ایک اونچی جگہ تھی وہاں پہ تشریف لے گئے تھے اور وہاں پہ موجود تھے, اور کوئی اوپر نہیں جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک حبشی غلام نیچے کھڑا تھا. تو میں نے اس غلام سے کہا کہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ عمر جو ہے ہم سے ملنا چاہتے ہیں. تو وہ حبشی غلام گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ عمر آپ سے ملنا چاہتے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. وہ حبشی غلام بھی واپس آ گیا, اس نے کہا جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی, اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملنا نہیں چاہتے. تو وہ پھر آگے عمر فاروق جو ہے وہ دوبارہ لوگوں میں آگے میں بیٹھ گئے, لیکن رنج کی کیفیت اتنی زیادہ تھی, اتنا مجھے رنج تھا, دکھ تھا. تو پھر میں دوبارہ اس کیفیت نے مجھے مجبور کیا کہ میں پھر دوبارہ اس غلام کے پاس گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ سے کہو کہ میں عمر ان سے ملنا چاہتا ہے. وہ حبشی غلام پھر گیا, اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی فرمایا, واپس آیا, اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی ہے. ابھی وہ واپس پلٹ کے کہتے ہیں میں پھر لوگوں کی طرف جا رہا تھا کہ اس غلام نے آواز ماری کہ عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلا رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اوپر چلا گیا. عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جب میں اوپر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چٹائی تھی کھجور کی جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے, اور اس کمرے میں کچھ چمڑے لٹکے ہوئے تھے, اس کے علاوہ اس کمرے میں کچھ نہیں تھا, وہ خالی کمرہ تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کے اوپر اس کھجور کی جو وہ چٹائی تھی اس کے نشان بن گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر. تو عمر فاروق نے جب یہ دیکھا تو وہ فرماتے ہیں, ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بھی آ گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیسو کس طرح کے جو لوگ ہیں یہ تو اللہ کو مانتے بھی نہیں ہیں, کافر ہیں, اور ان کو وہ دنیا میں عیاشی کر رہے ہیں, اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کی یہ حالت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر ابھی بھی تم پہ دنیا کی حقیقت نہیں کھلی, ان کے لیے دنیا میں جو کچھ بھی ہے ان کے لیے دنیا ہی ہے, اور یہ کیا وہ بہتر نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں آخرت دے رکھی ہے. تو سیدنا عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے اللہ سے مغفرت مانگے, اللہ سے معافی مانگے. اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے کھڑے کھڑی جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے, خوش کرنے کے لیے میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ, کیونکہ جو یہ قریش کے لوگ ہیں, ہماری بیویاں جو تھیں وہ بڑی مثلا مردوں کے بھاری نہیں تھیں, لیکن یہاں جو انصار کی بیویاں ہیں مدینہ میں جو عورتیں ہیں یہ مردوں پہ ذرا بھاری ہیں, اور ہماری عورتیں بھی جو ہے نا ان کے دیکھا دیکھی ان کے رنگوں میں رنگ رہی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. پھر انہوں نے کہا کہ میں حفصہ کے پاس گیا تھا, میں نے حفصہ کو کہا کہ بھئی تمہاری جو ہمسائی ہے وہ تم سے زیادہ خوبصورت ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں, تم سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے. بہرحال اسی طرح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ آلموسٹ جو ہے نا اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کی, اور پھر جو ہے نا ایک مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس گئے. تو سیدنا عائشہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے گئے, اور سیدنا عائشہ سے فرمایا کہ مجھے تمہیں اللہ نے یہ اختیار دیا, یہ قرآن پاک کی آیات بھی ہیں کہ اللہ نے اختیار دیا کہ چاہو تو میں تمہیں دنیا کے جو معاملات ہیں, سورۃ الاحزاب میں شاید یہ آیات ہیں کہ دنیا کے کچھ تم مال اسباب لے کے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں, اور اگر چاہتی ہو کہ جس حالت میں ہو اسی حالت میں اگر رہنا چاہتی ہو تو پھر تمہیں اللہ کا رسول اور آخرت مل جائے گی. لیکن سیدنا عائشہ نے کہا کہ مجھے تو اللہ کا رسول اور آخرت ہی پسند ہے. تو آپ سمجھ کہ نہیں, پہلے اپنے گھر والوں سے مشورہ کر لو. تو سیدنا عائشہ نے کہا مشورہ میں کروں گی, مجھے تو یہی جواب ملے گا. تو میں نے تو پسند کیا اللہ کو, اللہ کے رسول کو اور آخرت کو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باقی جو بیویاں تھیں ان کے پاس بھی گئے, اور سب نے جانا وہ اللہ اس کے رسول اور آخرت کو پسند فرمایا. تو اسی بات کا کچھ ذکر ہے. اور آخری 2-3 آیات کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو
دو بہترین انسانوں کی دو بدترین بیویاں تھیں ان کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی دو بیویوں کا جو دونوں کافر تھیں، اور دو بہترین عورتوں کا، یعنی کہ جو دنیا کے بدترین انسان کے گھر میں جو دنیا کی بہترین عورت تھی یعنی کہ فرعون کے گھر میں ان کی بیوی آسیہ کا ذکر فرمایا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سیدنا مریم علیہ السلام کے دو بہترین عورتیں اور دو بدترین عورتوں کا ذکر آخری دو آیات میں فرمایا. اس کو ہم انشاءاللہ اس کی تشریح کے اندر ہی پڑھیں گے. اللہ پاک نے توفیق دی تو اللہ کا نام لے کے انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہے تم اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں آپ پر حلال کر دی ہیں آپ ان کو خود پر حرام کیوں کرتے ہیں؟ میں نے بتایا کہ کچھ حدیثوں کے اندر کچھ اور واقعات بھی آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں حلال کر دی ہیں ان کو آپ اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی سے ارشاد ہو رہا ہے کہ آپ بھی نہیں کر سکتے. ہم تو پھر ان کی امتی ہیں، ہم نے تو خیر کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے مکروہ کہہ کے اپنے اوپر حرام کر دی ہیں، حالانکہ اللہ نے ہم پر حرام نہیں کی ہوئی تھی، لیکن ہم نے یہ ایک ٹرم نکالی مکروہ کی اور ہم نے کئی چیزیں اپنے اوپر حرام کر دی. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. تو اب اللہ تعالیٰ جو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم پہ حلال کی ہیں تم انہیں حرام نہیں کر سکتے. یاد رکھیں دین اسلام میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک حلال اور ایک حرام، اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ جتنی بھی مختلف مکروہ فلانا کی جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ اکثر علماء اکرام اور اکثر اسکول آف تھاٹ کے لوگ، اس کا کوئی اسلام کے اندر کوئی کنسیپٹ نہیں، نہ قرآن کے اندر نہ حدیث کے اندر کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. یہ بعد میں لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں بنائی ہیں، لیکن اس میں سب سے جو خطرناک چیز ہے وہ یہ قرآن کی آیت آپ کے سامنے جو پیش کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو چیز اللہ نے حلال کر دی اسے آپ خود پر حرام نہیں کر سکتے. لیکن بہت سارے لوگ فلانی چیز کو مکروہ کہہ کے خود پر بھی حرام کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی اس کی تلقین کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کھانا جو ہے مکروہ ہے، اس کو کھانے سے بچنا چاہیے. تو سمپل وہ الفاظ، جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ پہ حلال کر دی وہ آپ حرام نہیں کر سکتے، جو اللہ نے آپ پہ حرام کر دی اس کو آپ حلال نہیں جان سکتے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی بنائی ہوئی حدودوں کو آپ نہیں توڑ سکتے. کیا اس نے اور کیا اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے؟ کیا آپ یہ چیزیں آپ نے حرام کی تھی اس کی وجہ کہ اپنی صرف بیویوں کی خوشنودی تھی؟ اس طرح ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لونڈی کے ساتھ مثلا کرتے ہوئے لونڈی کے پاس جاتے تھے جو کہ ان کی بیویوں کو پسند نہیں تھا، تو آپ نے کہا میں آج کے پاس اس کے پاس نہیں جاؤں گا. تو مختلف حدیثوں میں مختلف واقعات ہیں، میں نے صرف بخاری کا جو واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ان چیزوں کو پر حرام کر دیں جو اللہ نے آپ پر حلال کی ہیں. اگر اللہ نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے اور اللہ ہی تمہارا کارساز ہے اور وہ دانا اور حکمت والا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا چکے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کفارہ اللہ نے سورۃ المائدہ کے اندر اس کا ذکر آیا ہے کہ جو کفارہ قسم کا ہے وہ دے کے آپ اپنی قسم کو توڑ سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ سے فرماتے ہیں کہ اگر میں کوئی قسم کھا لیتا ہوں اور اگر مجھے لگتا ہے کہ میری وہ چیز میرے حق میں کوئی دوسری چیز بہتر ہے تو میں اس کا کفارہ ادا کر کے اس چیز کو قسم کو توڑ دیتا ہوں. یہی امت کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ کوئی قسم کھا بھی لیتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے دوسری چیز آپ کے حق میں بہتر ہے اور فزیکلی بھی جو آپ نے قسم کھائی ہے آپ کے لیے پوری کرنی ممکن بھی نہیں ہے، تو پھر بھی آپ کیا کریں گے؟ اپنی قسم کا کفارہ دے کے اپنی قسم کو توڑ دیں گے جو اللہ نے آپ کو ایک اجازت دے رکھی ہے، اللہ نے کارسازی آپ کے لیے بنائی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آپ کو قسم اگر آپ نے کھا لی ہے تو قسم کا کفارہ دے دیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا ہے، اور وہ دانا ہے اور بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والے ہیں. اور یاد کرو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے ایک بھید کی بات کہی تو اس نے دوسری کو بتا دیا. اب یہ وہی ذکر ہو رہا ہے، یعنی کہ دو بیویوں کا. اب انہوں نے آپ کو کیا بات راز کی بات تھی جو کہی، مختلف کچھ ضعیف حدیثوں میں کچھ صحیح حدیثوں میں ملتی ہے، بہرحال اس سے درکنار کی وہ کیا بات تھی. لیکن بات اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اگر اپنی بیوی کے ساتھ کوئی بات شیئر کر دی ہے، کوئی بات کہہ دی ہے، تو اللہ کا نبی تو ایک عام شخصیت نہیں ہے، وہ تو ایک عظیم شخصیت ہے. تو ان کی بات اس بیوی کو یہ ضیاع نہیں دیتا تھا یا یہ بات ان پہ نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس بات کو کسی دوسری کی طرف پہنچا دیتی. ظاہر کر دیا تو اس حال سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا. اب اس نے بیوی نے وہ بات دوسری عورت سے تو کہہ دی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم نے یہ بات فلاں بیوی کو کہہ دی ہے، تو اس نے پوچھا کہ آپ سے کوئی بات کیسے پتہ چلی؟ تو آپ سے فرمایا کہ مجھے رب العالمین جو مالک کائنات ہے اس نے مجھے آگاہ کر دیا. اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی کو وہ بات کچھ تو بتائی جو کچھ نہ بتائی، کچھ تو بتائی اور کچھ نہ بتائی. تھوڑی سی نظر جبکہ وہ ان کو بتائی، وہ پوچھنے لگی کہ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ تو فرمانے لگے مجھے اس نے بتایا جو سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بات تو اپنی بیوی کو بتائی، اس میں سے کچھ نہ بتائی. تو جب اس نے پوچھا کہ آپ کو یہ بات کیسے پتہ چل گئی، نہیں تو دو عورتوں کے بیچ کی بات تھی، تو اللہ آپ سے فرمایا کہ مجھے یہ بات رب العالمین نے بتا دی جو سب کچھ جاننے والا. بے شک اگر تم دونوں اللہ کے آگے توبہ کرو تو بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل
مائل ہو ہی گئے تھے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ دو، ابھی ہم نے بخاری کی جو حدیث بیان کی اس میں یعنی کہ سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ دو بیویوں کا جس کا ذکر ہے یہ سیدنا عائشہ اور سیدنا حفصہ ہے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب آپ کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کیونکہ آپ کے دل جو ہے وہ کچھ پھر گئے تھے. اور اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باہم آنت کرو گی، یعنی کہ ان کے خلاف کوئی ایسی مل کر پلاننگ کریں گے آپ، تو اللہ اور جبرائیل علیہ السلام اور نیک کردار کے مسلمان ان کے حامی اور دوستدار ہیں. یعنی کہ اگر آپ اس طرح کی حرکت کریں گی تو اللہ بھی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اللہ کے جو پیغمبر ہیں جبرائیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہیں، جو مسلمان ہیں ایماندار وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ان کے دوست ہیں، اور ان کے علاوہ سب فرشتے بھی مددگار ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ تم دو بیویاں ایسی کوئی بات کرو گے بھی تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اللہ بھی ہے، اللہ کے فرشتے بھی ہیں، اللہ کے مومنین بھی ہیں، سارے لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں. بے شک اے ازواج مطہرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم کو طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہیں تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے، مسلمان، ایمان والی، فرما بردار، توبہ کرنے والی، عبادت گزار، روزہ رکھنے والیاں، شادی شدہ اور کنواریاں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں جو حرکت تم نے کی ہے اس کے عوض اگر اللہ کا نبی آپ کو طلاق بھی دے دیں تو ان کو اللہ تعالیٰ اور بیویاں تم جیسی یعنی کہ تم سے بہتر یا تم جیسی جو اور بیویاں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دے گا، جو کہ ایماندار بھی ہوں گی، فرما بردار بھی ہوگی، عبادت کرنے والی بھی ہوں گی، شادی شدہ بھی ہوں گی اور کنواریاں بھی ہوں گی. مومنوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و یار کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اس آگ سے اپنے آپ خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. کس آگ سے؟ جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اور اس آگ سے ہم بچیں گے کیسے؟ اس کو ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم بے شمار فرمایا. اس کا سب سے اہم سب سے پہلا نقطہ کس سے بچیں گے؟ جو ایمان لے کے آئیں گے. جو سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ ایمان لے کے آئیں گے، اپنے ایمان کو پختہ کریں گے. اس کے بعد پھر اپنے اعمال ایمان کے مطابق اپنے اعمال کو بھی کریں گے. یعنی کہ قرآن کریم میں نہ تو خالی ایمان کا ذکر ہوا کہ اس کو وہ لوگ بخشے بخشائے ہیں، نہ یہ کہ جو خالی عمل کر دے گا وہ بخشے بخشائے. یہ دونوں چیزیں ہوگی، پہلے آپ کا ایمان ہوگا پھر اس کے بعد عمل ہوں گے. یہ خالی یاد رکھیں. اکثر ہمارے بہت سے دوست بھی اور وہ کہتے ہیں ہم تو شرک اور بدعت نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ شاید ہمیں ان چیزوں سے بچا دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں آگ سے بچا دے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وہ جس کو چاہیے بخش دے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ آپ کی بخشش اسی وقت ہوگی جب آپ کے عمل ہوں گے. عمل کے بغیر جو ہے نا وہ ایمان آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. باقی اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس فیصلہ اللہ ہی کرنے والے ہیں. لیکن قرآن کی روشنی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں بھی ایمان کا ذکر کیا وہاں پہ ساتھ اللہ تعالیٰ نے عمل کا ذکر کیا. سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جو کوالٹی بیان کی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ایمان لے آئے، جو عمل صالح کرتے ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں. قرآن پاک میں آغاز میں جب سورۃ البقرہ کا آغاز ہے اس کے آغاز بھی پڑھے تو ایمان لے، جو غیب پر ایمان لینے والے ہیں، اس کے بعد جو نماز قائم کرنے والے ہیں، پھر زکوٰۃ دینے والے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ نماز سب سے پہلے ایمان ہے، پھر نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے. یہ نماز اور زکوٰۃ کیا ہے؟ اعمال ہیں. تو جو جہنم سے آگ سے بچنے کا جو ذریعہ ہے وہ کیا؟ جو امن ایمان لے کے آئے گا، پھر اس پہ عمل صالح کے ساتھ اس کی جو ہے نا وہ اپنی جو ایمان ہے اس کے اوپر ثبت بھی کرے گا، اس کو اپنی ثابت بھی کرے گا. اور جس تندخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں وہ کسی حکم کی جو اللہ کو ان کو دیتا ہے نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. یعنی کہ جو جہنم کے اوپر جو فرشتے ہیں نا پھر وہ ایسے ہیں کہ وہ کسی پہ نہ تو ترس کھائیں گے نہ کسی کی بات مانیں گے. فرشتہ جو ہے اس کے اندر تو یہ صفت ہوتی نہیں ہے. فرشتہ جو ہے وہ صرف اللہ کے حکم کی پیروی کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیں گے صرف وہ اس کی پیروی کرے گا. جس طرح آتا ہے نا کہ سورۃ اس میں کہ جب قیامت میں جہنم کے اندر جب لوگ ڈال دی جائیں گے، لوگ کہیں گے ہمیں جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، تو جہنم کا جو دروغہ ہے مالک ان سے پوچھے گا کہ بھئی تمہارے پاس کیا اللہ کی کتاب نہیں آئی تھی؟ کیا تمہارے پاس اللہ کا کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا کہ وہ تمہیں حق بتا دیتا اور تم اس آگ سے بچ جاتے؟ یعنی کہ تمہیں جہنم سے آپ باہر نکلنے کا پھر کوئی رستہ نہیں ہے. باہر نکلنے کا ایک ہی رستہ ہے، جب تک آپ زندہ ہیں، جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دے رکھی ہے، جب تک یہ جو مہلت اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی دی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس مہلت کے دوران آپ اللہ سے توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور پھر اپنے تمام اعمال اس طرح کریں جو جس شریعت اسلام میں جو حکم دیا گیا، جو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جس چیز کا حکم ہے اس کے مطابق کر کے آپ جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں. تو جو فرشتے ہیں وہ تو نہ کسی پہ ترس کھائیں گے نہ کسی کی بات مانیں گے، وہ تو وہی کہیں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے، وہ صرف وہی کام کریں گے.
کافروں آج بہانے مت بناؤ، جو عمل تم کیا کرتا تھے انہی کا تم کو بدلہ دیا جائے گا. یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن پھر یہ بہانے ہیلے جو دنیا میں ہم کرتے ہیں یہ پھر کسی کام نہیں آئیں گے. یہ تو تمام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بے شمار مقامات میں لکھا کہ آپ کا ہر عمل لکھا جا رہا ہے، آپ کے ساتھ لوگ موجود ہیں، کاتب موجود ہیں جو آپ کے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں، اور یہ کتاب تیار کی جا رہی ہے. آپ کا چھوٹے سے چھوٹا گناہ، آپ کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو ہے وہ آپ کی لکھی جا رہی ہے، اور قیامت کے دن وہ آپ کے اوپر پیش کر دی جائے گی. اور قیامت میں فرمایا جاتا ہے کہ جب ایسا وقت آئے گا کہ جب لوگوں کے سامنے وہ کتاب کھولی جائے گی جس میں ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوگی، تو وہ کہیں گے کیسی کتاب ہے جس کے اندر ہر چیز لکھ دی گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں کے ہیلے بہانے نہیں چلیں گے، ان کو اسی طرح کی سزا، اسی طرح کی جزا سزا ملے گی جو وہ دنیا کے اندر عمل کرتے رہے ہیں. مومنو، اگر اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو گے تو امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو گے، اللہ کی طرف رجوع کرو گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جی کہ توبہ کیا ہے؟ توبہ کیا ہے کہ جب آپ کوئی نیکی یا گناہ کرتے ہیں، کوئی برا کام کرتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کے دل کے اندر ندامت آتی ہے، شرمندگی آتی ہے، اس کی پہلی شک ہے. اس کے بعد پھر آپ اس کی توبہ کرتے ہیں، اللہ سے رجوع کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے یہ فلاں فلاں غلطی کر بیٹھا. تیسری، پھر اپنی اصلاح کرتے ہیں، جو غلطی آپ نے کی اس کو دوبارہ نہ کرنے کا آپ تہیہ کرتے ہیں. یعنی کہ غلطی اب ہمارے یہاں پہ اکثر ہوتا ہے کہ ہم ایک کام غلط کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس وقت توبہ کر کے پھر اسی کام کو دوبارہ پھر کر رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی توبہ نہیں ہے. توبہ کا طریقہ آپ نے فرمایا جب آپ گناہ کریں، گناہ پہ آپ کو شرمندگی ہو، پھر آپ اللہ کی طرف رجوع کریں اور پھر آپ اس کے بعد اپنی اصلاح کر دیں، اس کام سے بچنے کی حتی المکان کوشش کریں. باقی انسان ہے، انسان سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان جو ہے وہ خطا کار ہے، اور تم میں سے سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو کہ توبہ کرنے والا، یعنی اپنی غلطیوں پہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بہتر خطا کار ہے. لیکن توبہ سے بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ آپ جب گناہ کر دیں اس میں ندامت کریں، اس کے بعد پھر آپ اللہ کی طرف رجوع کریں اور پھر اللہ سے بھی وعدہ کریں اور اپنی حتی المکان اپنا بیسٹ کریں کہ دوبارہ وہ غلطی آپ سے سرزد نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ توبہ کر لیں گے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے گناہوں کو دور کر دے گا، مٹا دے گا، اور انہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے بعد آپ کو ان جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور دائیں طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا. جس طرح سورۃ الحشر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب اندھیرا ہوگا تو ان مومنوں کا جو نور ہے وہ ان کا ایمان ہوگا، ایمان نور کی شکل میں جنت کی طرف لے کے جا رہا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مومن ہیں، جو لوگ ایمان لانے والے، ان کی روشنی نور جو ہے وہ ان کی دائیں طرف کو چل رہا ہوگا، اور اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر. یعنی کہ نور اگر کم ہے، ایمان کا وہ درجہ کم ہے، ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں ان کو ختم کر کے ہمارے نور کو ہم پہ کامل کر دے اور ہمیں معاف فرما. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو، ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ جگہ بہت بری جگہ ہے. بے شک اللہ نے کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال بیان فرمائی. یہ دونوں اللہ کے نبی تھے، اللہ کے بڑی ہستیاں ہیں، لیکن ان کی جو دونوں کی بیویاں ہیں وہ ایمان نہیں لے کے آئیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافروں کو اللہ مثال دے رہے ہیں کہ دو نبیوں کی بیویاں جو کہ کافرہ تھیں، ان کی مثال بیان فرما رہے ہیں. یہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھی اور دونوں نے ان سے خیانت کی، تو اللہ کے مقابلے میں ان عورتوں کا کچھ بھی کام نہ آئے اور ان کو حکم دیا گیا کہ دوسرے داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دو نبیوں کی دو بیویاں تھیں، لیکن ان کے نبیوں کے نبی ہونا ان عورتوں کی کسی کام نہ ہے، کیونکہ وہ ایمان نہیں لے کے آئے. اب کسی کی نسبت آپ کو اسی وقت فائدہ دے گی جب آپ کے ان کے اندر ایمان ہوتا. اب جب وہ عورتیں ایمان نہیں لے کے آئیں تو ان کا نبیوں کی بیوی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم باقی کافر عورتوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں انہی کے ساتھ جاؤ گی. سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ عورتوں کی جنت میں سردار ہے. ان کی صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، بلکہ ان کے ایمان کا وہ درجہ ہے کہ ان کا وہ ایمان کے درجے نے ان کو اس پوزیشن میں پہنچایا کہ وہ عورتوں کی سردار ہوں گی. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نوجوانوں کے جنت میں سردار ہے. تو صرف یہ ان کا یہ وجہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. مدودی صاحب کے ایک بڑا پیاری الفاظ ہیں، گولڈن جملہ میں ان کو کہوں گا، میں پڑھ بھی رہا تھا، بڑی زبردست بات ہے. انہوں نے کہا جی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنے صحابہ نے اگر یزید کی بیعت کر لی تھی تو سیدنا امام حسین نے کیوں نہ کی؟ تو انہوں نے کہا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر سیدنا امام حسین نے نہیں کی تھی تو باقی صحابیوں نے کیوں کی؟ تو مسئلہ یہی ہے کہ اب سیدنا امام حسین کا وہ لیول ہی نہیں تھا کہ وہ بیعت کرتے، کہ وہ باطل کے آگے جھک جاتے.
انہوں نے حق کے لیے لڑنا تھا، وہ نوجوانوں کی جنت کے سردار ہیں، انہوں نے شہادت کے اس مقام پہ پہنچنا تھا، اس قربانی کو انہوں نے دینا تھا۔ تو نسبت اسی وقت کام آتی ہے جب آپ اس ایمان کا بھی وہ درجہ ہوگا۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ دونوں بیویاں دو نبیوں کی بیویاں ہیں، لیکن ان کو نبیوں کی بیوی ہونا ان کو کسی کام نہیں آیا، بلکہ وہ عام عورتوں کی طرح جہنم میں داخل کر دی گئی۔ اور مومنوں کے لیے دو مثال کس کے لیے تھی؟ کافروں کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے مثال بیان کر رہے ہیں، اور مومنوں کے لیے ایک مثال تو فرعون کی بیوی کی بیان فرمائی ہے کہ اس نے اللہ سے التجا کی کہ میرے پروردگار میرے لیے بہت بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات بخش اور ظالم لوگوں سے مجھے چھڑا لے۔ اب اس مومنوں کے لیے مثال کیوں بیان فرمائی گئی؟ اب لازم بات ہے کہ مومن کے لیے بڑا دنیا کے اندر زندگی گزارنا ایک بڑا مشکل کام ہے، اس کے لیے بہت ساری آزمائشیں ہیں۔ تو اس عورت کی مثال بیان فرمائی گئی کہ سیدنا آسیہ جو تھی، یہ اب ایک فرعون کے گھر میں، اتنا بڑا وہ ظالم انسان تھا کہ اس کی شر سے جو ہے پوری دنیا پناہ مانگتی تھی، اس کے گھر میں رہتے ہوئے یہ اب جو سیدنا عائشہ تھی انہوں نے ایمان کو اپنے قائم رکھا۔ یہ مومنوں کے لیے مثال ہے کہ آپ کے اوپر جو دنیا کی تکلیفیں مشکلیں آتی ہیں آپ اس سے کچھ وقتی طور پہ بھاگتے ہیں، تو یہ اس عورت کی مثال دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ سنائیں کہ مرد تو بہت سارے کامل ہیں، عورتوں میں جو کامل ہیں وہ سیدنا آسیہ یعنی کہ ان کا ذکر ہے، سیدنا مریم، سیدنا ختیجہ، اور ایک حدیث میں سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ کامل عورتیں ہیں، مرد تو بہت سارے کامل ہیں۔ اور دوسری مثال عمران کی بیٹی مریم کی ہے، جنہوں نے اپنی عزت ناموس کو محفوظ رکھا، تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور اپنے پروردگار کے کلام اور اس کی کتابوں کو برحق سمجھتی تھی اور فرما برداروں میں سے تھی۔ اور دوسری عورت مومنوں کے لیے جو مثال پیش کی جا رہی ہے وہ سیدنا مریم علیہ السلام کی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور دوسرے دوستوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔